بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، دنیا میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈیموکریسی اینڈز ویئر IOJ بگنز. ڈائریکٹ ملٹری رول کو مقبوضہ کشمیر کے اندر 2024 میں 6 سال مکمل ہو گئے ہیں. 19 جون 2018 کو یہ رول سٹارٹ ہوتا ہے، جس کے اندر ان کی ملٹری، ان کی پولیس اور وہ 5 بڑے جن کی بات کی جاتی ہے وہ آؤٹ سائیڈرز ہیں، جن کا تعلق کشمیریوں سے نہیں ہے، جنہیں بھارت سے لایا گیا ہے. وہ ڈائریکٹلی 6 سال سے مقبوضہ کشمیر کو رول کر رہے ہیں. ان 6 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو معیشت ہے وہ 25% شرنک ہوئی. مقبوضہ کشمیر کے اندر ان امپلائمنٹ اپنے عروج پر پہنچ گئی. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو گمنام قبریں ہیں ان میں اضافہ ہوا. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے اغوا کاری ریاست کی طرف سے اس میں بدترین اضافہ ہوا، اور بالکل خاص طور پہ نوجوان جو ہیں ان کو نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں بلکہ انڈیا کی مختلف جیلوں میں بھیجا گیا. انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہوئیں. ہاف وڈوز کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی اس قدر مفقود ہو کر رہ گئی ہے کہ وہاں کے پریس کلب، سری نگر پریس کلب میں آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تالا پڑا ہے. تو آج جو 6 سال ہیں اس کا ہم تھوڑا سا تجزیہ لیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے کہ 6 ایئرز کے اندر انڈیا نے کیا ایسا کر لیا ہے، اور 6 سالوں میں کشمیری عوام ہندوستانی اسٹیٹ سے مزید کتنی دور ہو چکی ہے. اور ان 6 سالوں کے اندر بی جے پی نے تمام ریاستی حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، لیفٹننٹ گورنر لگا کے اور اپنے تمام لوگ باہر سے لا کر دیکھ لیے، لیکن بی جے پی کو ایز اے جماعت کوئی نہ مقبولیت حاصل ہوئی اور نہ ہی قبولیت حاصل ہوئی کشمیریوں کے اندر. اس پر بات کریں گے. آج کے پہلے موضوع میں سب تعارف کروا دیتے ہیں. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. آج ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اسٹوڈیوز میں فجر رابعہ پاشا صاحبہ، نامور تجزیہ کار ہیں. سردار عبدالرازق صاحب، لیگل مائنڈ، نامور تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ. اور فیض اللہ فراق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کشمیر کے موضوع کے اوپر بڑی دسترس ہے، نامور تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی براہ راست حکمرانی کو 6 سال مکمل ہو گئے. مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو غیر قانونی طور پر جموں و کشمیر کو نیم خود مختار حیثیت دینے کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا، اور مقبوضہ جموں و کشمیر کو خصوصی درجہ دیتے ہوئے مظلوم عوام کی رضامندی کے بغیر اس علاقے کو 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں خطہ براہ راست نئی دلی کے کنٹرول میں آ گیا. بھارتی فوج اور پولیس کی براہ راست حکمرانی 19 جون 2018 کو شروع ہوئی، جب اس وقت کی وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے BJP کی جانب سے اپنی انتظامیہ سے حمایت واپس لینے کے بعد استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد جموں و کشمیر میں مخلوط حکومت کا خاتمہ ہو گیا. BJP کے اقدامات کو علاقائی سیاسی جماعتوں جیسے نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ساتھ مختلف ہندوستانی سیاسی دھڑوں نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ناقدین اس اقدام کو فوجی حکمرانی کا نفاذ اور BJP کی ہندوتوا نظریے کی عکاسی کے طور پر دیکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے خطے میں عسکریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. میں اس میں انوالو کروں گا سب سے پہلے سردار عبدالرازق صاحب کو. آپ فرمائیے گا 6 ایئرز انڈیا نے ڈائریکٹ ملٹری رول کر کے کیا اچیو کیا؟ اگر آپ اس کا جائزہ لیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 19 جون 2018 سے جی جب سے محبوبہ مفتی نے ریزائن کیا جی اور ان کی کولیشن گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد سے جس طرح ڈائریکٹ رول کرنا شروع کیا، انہوں نے یہاں کی اپنی جو ملٹری تھی اور پولیس ایڈمنسٹریشن کو ڈائریکٹلی کنٹرول کیا، یہاں کی گورننس کو ڈائریکٹلی کنٹرول کیا. تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 335A کو ابروگیٹ کر کے کشمیر کی حیثیت، جو اس کا تشخص تھا، اس کی اسپیشل سٹیٹس تھا، اس کو ختم کر دیا. جی. اور اس کے بعد یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹ ہے کہ انہوں نے جو پہلے سے ظلم و جبر کشمیر کے اوپر جاری تھا، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز تھیں، ان کو انٹینسیفائی کر دیا. ٹھیک. وہاں پہ مزید ملٹری اور فورسز وہاں پہ ڈپلائی کر دیں، انٹرنیٹ بند کر دیا، میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی،
لوگوں کے باہر نکلنے پہ پابندی لگ دی, کمیونیکیشن لاک ڈاؤن کر دیا, کمپلیٹلی ویلی کو اور کشمیر کو جو لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا, بیرون ملک لوگوں کے دورے وہ بند کر دیے, صحافیوں کے اوپر پابندی لگا دی, پریس کلب بند کر دیا. یعنی اس قدر پھر اس کے بعد آپ کو مسنگ پرسنز اور ٹارچر اور لوگوں کا تشدد, اور یہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر اضافہ کیا, اور لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر پھر وہاں میڈیا پالیسی تبدیل کر دی, فلم پالیسی تبدیل کر دی, مطلب اس طرح کمپلیٹلی تبدیل کر کے وہاں کا سچویشن جو ہے, اور اس کو ڈائریکٹلی انہوں نے سارے اسٹرکچر کو تباہ کرنے کی کوشش کی. لوگوں کو بہت زیادہ وہاں کشمیر کے لوگوں بہت زیادہ افیکٹ ہوئے, جو پہلے سے ہی زخم خوردہ تھے ان کے زخموں میں مزید اضافہ ہوا, اور اس سے وہ جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ تشدد سے, جبر سے حاصل نہیں ہو سکتا. ان کے ظلم کا نتیجہ ہے کہ وہ جو بی جے پی لاسٹ ٹائم گورنمنٹ میں تھی, ابھی جو الیکشن تھا انہوں نے الیکشن سے ہی ان کو رائے افرار اختیار کرنا پڑی. ایک سنگل کینڈیڈیٹ انہوں نے کشمیر کے اندر الیکشن میں کھڑا نہیں کیا. تو یہ کشمیر کے لوگوں میں جو ان کے خلاف پہلے سے ہی نفرت تھی مودی گورنمنٹ کے خلاف, اس میں مزید اضافہ ہوا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف مزید نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, چونکہ وہ جس جبر و تشدد سے پچھلے کافی عرصے سے جس طرح وہ قسم پرسیز کی زندگی گزار رہے تھے, اور جس طرح اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے, ہندوستان نے نہ صرف انٹرنلی لوز کیا, کشمیر کے اندر لوز کیا, ہندوستان کے اندر لوز کیا, بلکہ انٹرنیشنلی بہت لوز کیا, چونکہ انٹرنیشنل ریئیکشنز بھی ان کے خلاف بڑے آئے ہیں, اور رپورٹس بھی آئی ہیں. یورپی یونین نے, امریکہ نے, یونائٹڈ نیشن نے, مختلف اداروں نے, OIC نے ریئیکٹ کیا ان کی ان پالیسیز کے اوپر بھی, اور جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو انہوں نے مزید بڑھایا اور کشمیر کے اسٹیٹس کو ختم کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو مودی گورنمنٹ نے لوز کیا ہے, یہ ڈائریکٹ رول قائم کر کے کوئی حاصل نہیں کیا. جو ان کی تھوڑی بہت سمپتھیز کچھ پرو انڈین کشمیری لوگ تھے بھی, وہ بھی ان سے جو ہے الگ ہو گئے, اور ان کے اندر بھی ایک نفرت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا. ٹھیک ہو گیا. پر پاشا صاحبہ یہ فرمائیے کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ویمن رائٹس, تو کس حد تک وہ کمپرومائز ہوئے ہیں ان 6 سالوں کے اندر, جس میں ہم نے دیکھا کہ ہاف وڈوز کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. یور ٹیک آن اٹ. جب سے 2019 کا انسیڈنٹ ہوا, جب آرٹیکلس کو ریووک کیا گیا, تو اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ سارا کچھ ہی پروٹیسٹ جیسے بہت زیادہ انکریز ہوا. آف کورس پیپل کیم آؤٹ, اور اس میں خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں سارے پروٹیسٹ میں, آزادی کی جنگ میں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتوں کو جو ہے آپ کے ریپس, گینگ ریپس, مولسٹیشنز بہت زیادہ انکریز ہوئی. پھر جو آپ کے ہاف وڈوز ہیں, یا بہت ساری عورتیں جو وڈوز ہو گئی آپ کی, وہ اتنا زیادہ نمبر انکریز ہوا ہے اس کے اوپر. اور ان کے جو ہے آپ کی, جب ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جہاں پہ خواتین پریگننٹ تھیں, ان کی ہاسپٹل کی تک رسائی ناممکن رہی. بہت سارے اس طرح کے ہم نے انفارچونیٹ انسیڈنٹس دیکھے جس میں خواتین کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ کووڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پوری انڈیا میں آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ہے اسے متعارف کروایا گیا, جیسے پوری دنیا میں باقی بھی تھا, لیکن مقبوضہ کشمیر وہ واحد خطہ تھا جہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش تھی, اور وہاں کے اسٹوڈنٹس بالخصوص وہاں کی بچیوں کو تعلیم سے دور رکھا گیا. بالکل, اور فار یہ اٹ واز پلانڈ. اٹ واز پلانڈ جی. دیکھیں نا, بیکاز آپ اس کو, آپ جب ایک کمیونٹی کو آپ نے جب آواز دبانی ہوتی ہے تو آپ اسی طرح کے جو ہے آپ حربے استعمال کرتے ہیں ان کو پیچھے کرنے کے لیے, ان کو روکنے کے لیے. ایک یہ آپ کی ایک اٹس یور مینٹل وارفیئر جو چلتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اس 2019 کے بعد ہنڈریڈز آف ٹائمز ایکچولی انٹرنیٹ ہیز بین شٹ ڈاؤن وہاں پہ فار منتھس. شروع میں تو جب یہ سارا شروع ہوا بہت زیادہ پروٹیسٹ وغیرہ انکریز ہو گئے, تو مہینوں ایک تو آپ کا تھا اسپیل جس میں انٹرنیٹ بالکل بند رہا, اور یہ آپ کا سارا کووڈ کا ٹائم تھا اسپیشلی. اور آف کورس پھر کووڈ کا بھی ایک امپیکٹ تھا, جو جہاں پہ پھر وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کووڈ کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا کشمیریوں کو, نہیں وہاں پہ وہ ان کو وہ سپورٹ اس طرح نہیں مل سکی جس طرح کے باقی انڈیا میں جو ہے مل سکے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارا جو ہے, جب ہم بی جے پی گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو اکراس دا کنٹری جو ہے ایک آپ کی وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو انہوں نے اپنا ایک وہ رکھا ہے, اس کے اندر پورے ہندوستان میں ہی ہم نے دیکھا کہ انسیڈنٹس انکریز ہوئے. کشمیر میں بھی آف کورس ایک تو ان کا تو ایک ٹارگٹ تھا کہ کشمیر کا یہ جو ہے اس کو اسٹیٹ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو ختم کر دیا جائے.
وہ تو اسی ٹارگٹ کے Independence ساتھ تو آئے خیر تھے. پہلے بھی نہیں تھی، انڈیپینڈنس نہیں، پر نہ وہ ان کی جو کشمیر ان ان کی کا state ہے، جو صحیح. اسٹیٹس تھا ان کا کم از کم جو کچھ Special status جو آپ کہہ اسپیشل، سکتے ہیں. بیکاز جی. آف کورس نیچرلی دیکھیں نا کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. جی. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا مطلب یہ ہے، اور جو کشمیریز کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے مطابق تو یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہے اور آرٹیکل 35 کو بھی ریموو کیا گیا ہے، اور جب سے وہاں پہ مائگریشن فرام انڈیا شروع ہو گئی ہے تو وہ تو آپ کی ساری ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے. ایک اور پوائنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا، یہ جب آرٹیکل 335 اور 370 ریووک ہوا تو ہریانہ کا چیف منسٹر تھا جس نے کشمیری خواتین کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہیراسمنٹ جو ہے اوور آل فرام گورنمنٹ لیول ٹو کشمیری اسپیشلی وومنز وہ انکریز ہوئی. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی زیادہ ایک ہیومن رائٹس کے اندر یا ویمنز رائٹ کے اندر آپ دیکھیں یا گلوبلی آپ کہیں پہ بھی آپ یہ چیز اتنا وہ ایک ڈرٹی پالیٹکس آئی وڈ سے کہ کوئی، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی رسپیکٹفل پالیٹکس ہوتی ہیں لیکن یہ ڈرٹی پالیٹکس کی طرف جانے کی بات ہے. خواتین کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، اس وقت تو ہم نے بہت سارے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ ہو گیا، اب ہم جائیں گے، ہم وہاں پہ اینڈ شادیاں کر لیں گے، ہم ان کو ہم یہ ہماری ملکیت ہیں عورتیں. یہ ایک وہ جو کانسیپٹ تھا اس کو بہت زیادہ اس ٹائم پہ پروموٹ کیا گیا، اور بہت سارے ہم نے پھر انسیڈنٹس دیکھے اس کے دیکھے. تو یہ اس طرح کی تو نیچرلی دیکھیں اگین بات ہوتی ہے کہ جو آپ کی ونریبل کمیونٹی ہوتی ہے، ایک کمیونٹی ویسے ہی وہ کشمیری کمیونٹی ونریبل ہے لیکن اس میں پھر بچے اور عورتیں زیادہ ونریبل ہیں، تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ اس چیز میں سارے میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور جو ہاف وڈو والا جو کانسیپٹ ہے، اور وہاں پہ عورتوں کے نمبر انکریز ہوا ہے، اور ان عورتوں پہ کتنا بوجھ، اور وہ ایک گھریلو خاتون کے اوپر کتنا بوجھ، جہاں پہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کے شوہر زندہ ہے، وہ ہے نہیں ہے، وہ قید ہے، اس کا کیا ہوا ہے. آپ جب آپ مینٹلی آپ دیکھیں کہ کتنا انسرٹن اور مینٹل آپ کی ہیلتھ پہ کتنا زیادہ وہاں پہ خواتین کا جو ہے ڈپریشن اور یہ چیزیں نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ کشمیریوں میں بدستور بڑھے ہیں آرٹیکل 370-35 کے خاتمے کے بعد. میں اس میں آپ کو شامل کروں گا فیض اللہ فراق صاحب. یہ فرمائیے ایک زمانہ تھا جب مقبوضہ کشمیر کے اندر کچھ معدود چند کشمیری جو ہیں انہیں پرو انڈین کشمیری کہا جاتا تھا. کس حد تک یہ جو ڈائریکٹ ملٹری رول ہے اس نے ان پرو انڈین جو سو کالڈ پرو انڈین تھے، عبداللہز ہو گئے، مفتیز ہو گئے، ان کو بھی متنفر کر دیا ہے اس اسٹیٹ سے جس کا نام انڈیا ہے؟ اب جو جس طرح بات کر رہے ہیں جو پرو انڈینز کی، جو وہاں کے تھے تو انڈیجنس کشمیری، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا پولیٹیکل بقا ہے یا معاشی بقا ہے یا سماجی بقا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے انڈر جو ہے نا دہلی امبریلا ہے. تو وہ ہوپ تو ابھی ٹوٹ چکی ہے، وہ امید اب لوگوں میں باقی نہیں رہی، کیونکہ وہاں کے پولیٹیکل جو سسٹم تھا آکوپائڈ کشمیر کا وہ پیرالائز ہو چکا ہے. اور یہ جو پرو انڈین پولیٹیشینز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی آکسیجن پہ تھے کہ ان کو چونکہ پولیٹیکل سسٹم میں وہ کبھی آتے تھے عہدوں پہ، اسمبلی میں ہوتے تھے، تو اب وہ تو پیرالائز ہو چکے ہیں اور وہ بے اختیار ہو چکے ہیں، ان کی کوئی سنی نہیں جاتی اور ان کا سسٹم بیٹھ چکا ہے. اور دوسری طرف وہاں جبر کا ایک ایسا سبا ہے کہ وہاں پہ ان پرو انڈینز جو پولیٹیشینز ہیں یا جو لوگ ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں وہ خود شرما رہے ہیں، کیونکہ گلی کوچوں میں دربریت کی انتہا کر دی گئی ہے اور پولیٹیکل نظام کو وہاں پہ ہائجیک کیا گیا ہے اور ڈائریکٹ کنٹرول کیا جا رہا ہے وہاں پہ ان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور وہ بھی اس ہندوتوا جو نظریے کے پرچار میں ہے جس میں انسانی قدریں ہیں ہی نہیں، جس میں انسانی وقار ہے ہی نہیں، جہاں پہ ایک مقدس گائے ہے اور دوسری طرف سے انسانوں کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا ہے. ایک ایسا نریٹو ہے جس کے اندر انسانیت دم توڑ چکی ہے بنیادی طور پر آکوپائڈ کشمیر کے اندر اور انڈیا میں. اب ہم صرف مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہندوتوا ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس میں انسانی تقریر کو ذبح کیا گیا ہے، انسانی اقدار کو قتل کیا گیا ہے، جس میں انسانیت کی تجلیل ہے. مسلمان تو بات کی بات ہے. اب جو پرو انڈین تھے 5-6 سالوں کے اندر وہ کم ہو چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسی حکومت بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے جس کے پاس انسانی اقدار نہیں ہے، جس کے مینیفیسٹو میں انسانی اقدار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حالیہ الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ مودی اور اس کی ٹیم کی بی جے پی کی جس طرح پذیرائی پہلی تھی اس طرح کی پذیرائی اب وہاں پہ موجود نہیں ہے. اب اس طرح کے ووٹ بھی ان کو نہیں ملے اور اس طرح کے لوگ ایون ہندوستان کے اندر جو اور جو کمیونٹیز ہیں، سکھ ہے، ہندو ہے، عام ہندو، وہ بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کشمیر کی تو دور کی بات ہے.
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک اور نقطے کو یہاں پہ اٹھانے سے زیادہ میں آپ سے یہ کر لیتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ اس طرح سے یہ نظام کیا چلایا جا سکتا ہے جس طرح 6 سال سے یہ چلا رہے ہیں، جس میں لوکل ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر. چلیں پہلے کٹ پتلی اگر انتظامیہ تھی بھی تو وہ کچھ کشمیریوں کے اوپر مبنی ہوا کرتی تھی، اب تو بالکل کشمیریوں کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا ہے. پہلے بھی جو رجیم وہاں پہ چلتے تھے وہ بھی جس طریقے سے ان کو ایک سو کالڈ الیکشن کا ایک ڈھونگ رچا کے لایا جاتا تھا، وہ بھی ان کے کٹ پتلی ہوتے تھے اور ان کے شرح ابروب کے اوپر ہی ناچتے تھے. لیکن اب جب یہ تھوڑا سا ایلیمنٹ تھا ان کی ایک جو انڈیجنس حیثیت تھی، کشمیریت تھی، اس کو بھی ختم کر کے اب جب ڈائریکٹ رول انہوں نے اختیار کیا ہے تو اب وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوا ہے. اور جو ان کے تھوڑے بہت پرو انڈین ایلیمنٹس تھے بھی، وہ بھی اب آہستہ آہستہ ان سے متنفر ہو چکے ہیں. اور یہ سسٹم جو ہے زیادہ کام نہیں کر سکتا. آپ کو گورننس اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک آپ کے وہاں کے لوگ جو ہیں، وہاں کے باشندے، ان کو ریپرزنٹیشن نہ ہو، ان کی پراپر ریپرزنٹیشن ہو. کوئی ڈیموکریسی فنکشن ہی نہیں کر سکتی اس وقت تک. اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جب تک اس کے لوکل عوام کے منتخب نمائندے موجود نہ ہوں، ان کی ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن نہ ہو، حکومت ان کے ذریعے نہ چلائی جائے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ ایک بالکل ڈھونگ سا سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ وہاں پہ ایک مصنوعی قسم کا نظام قائم کرنا اگر چاہتے ان میں ہیں. ذرا سے بھی کامیابی ہندوستان کی سٹیٹ کو ہوئی ہوتی تو کیا اب تک وہ کٹ پتلی انتخابات نہ کروا چکے ہوتے جس کا بار بار وہ وعدہ کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ، یعنی اس حد تک بھی اب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ جس طرح کا کٹ پتلی نظام وہ قائم کرتے تھے ڈھونگ سے اس الیکشن سے بھی کرا پیچھے کے. چلے گئے. ہاں، وہ 5-7-10% سے بھی کم لوگ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ ایک فیک نظام بناتے تھے. اب تو بالکل اس سے بھی سٹیپ ڈاؤن کر کے پیچھے چلے گئے ہیں. اب یہ بھی افورڈ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنٹینیوس ان کی پالیسیز ہیں کشمیر کے اندر اور جس طرح کی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے، وہ کشمیر کے لوگ ذرا بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کشمیر کے لوگ ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ دیا جائے اور اس طرح کے فیک نظام کے ذریعے ان کو کنٹرول نہ کیا جائے. اور کشمیری ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کبھی کسی کی اس طرح کی ہیجمنی مانتے نہیں ہیں اور انڈیا کے خلاف تو انہوں نے ہمیشہ اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سٹرگل کی ہے، جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، لاکھوں شہداء نے قربانیاں دی ہیں ہندوستان کے خلاف. تو وہ آج کس طرح اس طرح کا نظام ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں کریں گے ہندوستان کی اسٹریٹ ٹیررزم کے حوالے سے جو مختلف ممالک میں کرتا ہوا اپنی اسپائز کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہے. آسٹریلیا نے 2020 کے اندر 4 ہندوستانی جاسوسوں کو خاموشی سے ملک بدر کر دیا. اس کے اوپر اب آسٹریلیا میں بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. خاص طور پہ آسٹریلیا کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر آوازیں اٹھا رہی ہیں کہ اس وقت کی جو آسٹریلیا کی گورنمنٹ تھی اس نے اس پر خاموشی کیوں اختیار کی، کیوں ببانگ دہل انہوں نے بات نہیں کی کہ ہندوستان اس میں ملوث ہے اور ہندوستان ان جاسوسوں کے ذریعے وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ کے اوپر، وہاں کے بیوروکریٹس کے اوپر اور وہاں کے تھنک ٹینکس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا ہے، ان پہ پیسے لگانے کی کوشش کرتا رہا ہے تاکہ اس کے حق میں لابنگ کی جا سکے اور جو بھی وہ غیر انسانی ایسے افعال کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کے اندر اسے انڈو کیا جا سکے ان ممالک کے اندر. لیکن ان کو آئیڈینٹیفائی تو کر لیا گیا کیونکہ 5 آئیز کا حصہ ہے آسٹریلیا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. اس پر ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے. فراق صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا آسٹریلیا کی خاموشی جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ کیا وہ اکنامک کنسیڈریشن کی وجہ سے خاموش ہوا اور اس کے پھر نتائج دنیا نے ہم نے دیکھے کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر، کیا اسی کا شاخسانہ ہے؟ اگر وہ خاموشی اس وقت نہ ہوتی تو آج مختلف حالات ہوتے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو معاشی طور پر دیکھا جائے تو یہ معاشی طور پر دیکھا جائے تو یہ ہندوستان کا جو ہے وہ ایک فیکٹر ضرور ہے اپنے طور پر، چونکہ دنیا اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہے اور جو بھی ملک اپنے خارجہ پالیسی بناتا ہے تو وہ اپنی پہلے دلچسپی دیکھتا ہے. اور یہ دلچسپی کا تناظر اس میں ہو سکتا ہے کہ چونکہ بڑی وہ مارکیٹ ضرور ہے معاشی طور پہ، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خاموشی اس طرح نہیں ہے کہ وہ بالکل خاموشی رہیں گے. اس معاملے میں انہوں نے سنجیدگی لی ہوگی اور یہ جو ہندوستان کی جانب سے اس طرح کی کارروائیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہوتی بھی رہیں گی فیوچر میں بھی.
اور یہ ہمیشہ سے اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اس کے کانسیکوینسز سیریس ہے، اس کو ہندوستان کو فیس کرنا پڑے گا. جی سردار صاحب، کس قدر ایکسپوز ہوا ہے انڈیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، خاص طور پہ یہ جو اوورٹ اور کوورٹ آپریشنز کے اندر انڈیا انوالو رہتا ہے مختلف ممالک میں، بالخصوص پاکستان کے اندر بھی؟ دیکھیے ہندوستان تو ایک عرصے سے اس ریجن کے اندر تو اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور لیکن یہ پہلی دفعہ ایکسپوز ہوا ہے کہ وہ اب اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہو چکے ہیں کہ وہ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، یورپ تک پہنچ چکا ہے، اور وہ خاص طور پر جو انڈین ڈائسپورا ہے ان ممالک کے اندر، اور وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، خالصتان کی تحریک کے حوالے سے کام کر رہا ہے، یا اور جو ہندوستان کے ایشوز ہیں انٹرنل، ان کو لوگوں کے رائٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اب اس نے اس طرح کی اپنے جاسوس جو ہے مختلف جگہوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر تو وہ پہلے سے بھی کاروائیاں کر رہا تھا، اب اس نے تھوڑا سا 2 قدم اور آگے بڑھ کے جیسے یہاں پہ آ کے ڈائریکٹلی آپریٹ کرنا شروع کیا ہے راہ کے ایجنٹوں نے، کہ یہاں 20-22 ہمارے یادو اس کی زندہ وہ ایگزامپل اس کی زندہ ایگزامپل ہے. اور اس کے بعد جو ہے جس طرح انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہاں پہ ہمارے 20-22 لوگوں کو شہید کیا ہے یہاں پہ آ کے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، تو یہ اس ایک ایسی ہندوستان جو ہے دنیا کے اندر ایک بڑے ارسپانسبل ملک کی حیثیت سے سامنے آیا ہے. ریجن کے اندر تو اس کی پالیسیز تھیں اس طرح کی، کشمیر کے اندر اس کا جو ایک سیاہ چہرہ تھا وہ تو دنیا کے سامنے تھا ہی، لیکن اب جو انٹرنیشنلی اس نے مختلف جگہوں کے اوپر وہ اب چاہ رہا ہے کہ وہ ہر جگہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اس کی وہاں کی جو انسٹالیشنز ہیں، سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، اب وہاں تک یہ سینسٹیو انفارمیشنز ہیں ان تک ہندوستان کی ایکسیس ہو، اور وہ مرضی کی یہ جو اپنی پالیسیز ہیں ان کو وہاں پہ لاگو کرنے کی کوشش کرے، یا وہاں کے جو اس کے باشندے وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نیگیٹو ایک اور ہندوستان کا چہرہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے. آسٹریلیا جو ہے وہ شاید ویسے بھی ان کی جو پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں وہ نیوزی لینڈ کسی کنٹروورسی میں نہ پڑیں، تو انہوں نے سیکریٹلی ان کو ریموو کیا وہاں پہ. لیکن اگر 2020 میں وہ اس کو پوری دنیا میں انڈیا کے اس چہرے کو بے نقاب کرتے تو شاید ہردیپ سنگھ نجر والا واقعہ اس طرح نہ ہوتا، شاید گرو پتون سنگھ پنو کے اوپر اس طرح جس طرح حملہ ایک اسیسینیشن پلان کیا گیا تھا وہ نہ ہوتا، ہندوستان کو روکا جا سکتا تھا. یہی ان کی اپوزیشن بھی یہ بات کر رہی ہے آسٹریلیا کی کہ آپ اس وقت بات کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. وہ اگر تو اس وقت اس کو ایکسپوز کرتے اور اس کو انہوں نے اندرونی طور پر تو بڑا احتجاج بھی کیا، سارا کچھ کیا، ان کو ریموو بھی کیا، لیکن ان کو اگر اس کو پبلکلی لے کے آتے تو اس کا نتیجہ کم از کم یہ ہوتا کہ ہندوستان کے پاؤں رک جاتے، وہ تھوڑا سا احتیاط کرتا، کیئرفل ہوتا. اور یہ باقی جو واقعات ہوئے ہیں، کینیڈا کے اندر سکھوں کو مارا گیا ہے، باقی جگہوں پہ جو انہوں نے اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں، امریکہ کے اندر جو ہے انہوں نے اس طرح کیا ہے، وہاں پہ انڈین جو اپنے سکھ ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، تو یہ کام نہ ہوتا. ٹھیک ہے. فجر یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انڈیا کے جو میلافائڈی انٹینشنز اور پلانز ہیں جو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے دیر اس کو نہیں لگتی، چاہے وہ دوست ملک ہو یا ایسا ملک ہو جو کہ اس کے لیے چیلنج ہو، تو اسے کس طرح سے ہم رسپونڈ کرنا چاہیے؟ کیا وہ اس طرح اکنامک کنسیڈریشن کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لیں، یا دوستانہ جو لب و لہجہ ہے ان کا برقرار رہے، یا اب سینکشنز کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں یا بڑھنے چاہیے؟ میں تو سمجھتی ہوں یہ تو ایک ویک اپ کال ہے گلوبل کمیونٹی کے لیے، کیونکہ پہلے ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ انڈیا کو کشمیر کے ایشو پہ فار ایگزامپل کبھی بھی گلوبل کمیونٹی نے اس طرح سٹینڈ نہیں لیا جس طرح ان کو لینا چاہیے تھا. اور وہی بات ہے کہ وہ بڑھتے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں 1.5 سال میں ہم نے بہت سارے انٹرنیشنل انسیڈنٹس دیکھے ہیں. تو یہ ایک جو ہے، اور انڈیا میں سمجھتی ہوں اس نے بہت اسمارٹلی پلے کیا ان دا سینس کہ آپ جہاں پہ بھی گلوبلی اگر آپ جائیں، اگر آپ انگلینڈ جائیں، آپ US جائیں، آپ کینیڈا جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ سینئر پوزیشنز میں پالیٹکس میں بہت زیادہ انڈینز آ گئے ہوئے ہیں اب جو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرلی انڈین گورنمنٹ بھی ان کو انفلوئنس کر سکتی ہے. تو وہ آپ کا ناٹ جسٹ کہ اسپائس کے تھرو ایک وہ اس طرح، لیکن آپ کی پیپل آن کی پوزیشنس ان دا سسٹم از آلسو ویری ڈینجرس، چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ کے چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ ہے. ہم نے ٹویٹر میں دیکھا، ہم نے پہلے مطلب بہت ساری آئی وونٹ نیم دم، لیکن آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ آپ کے بہت زیادہ سینئر پوزیشنز میں، اور وہ ایسی جگہ، اور اسپیشلی میڈیا میں جہاں پہ آپ انفلوئنس بہت زیادہ کریٹ کر سکتے ہیں. ناؤ دس از دا ہائی ٹائم کہ آپ کو فلٹر لگانے کی ضرورت ہے.
اب اس ریلیشن شپ کو تھوڑا کنڈیشنل کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی بے شک انڈیا ایک بہت بڑی پاپولیشن سائز ہے، بے شک ایک اکنامک ایک بینیفٹ دنیا کو ملتا ہے، لیکن آپ اسے بلینکٹ اپروول نہیں دے سکتے کہ جب وہ چاہے ٹیررزم کرے دنیا اور اب ان ملکوں میں جا کے پاکستان میں تو چل ہی رہا ہے، لیکن جیسے امریکہ میں، کینیڈا میں، لیکن ہم نے تو ہمیشہ بے نقاب کیا ہے اس کو اپنے تو ڈوسیئر کے ذریعے، ان کا تو ایک بندہ جیتا جاتا ہمارے پاس ہے کلبھوشن یادو جو ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے فجر رابعہ پاشا صاحبہ کا، سردار عبدالرازق صاحب کا اور فیض اللہ فراق صاحب کا. آپ تینوں مہمانوں نے آج کے دونوں موضوعات سے اپنا تجزیہ پیش کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.